تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم سورۃ الیوسف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے سورۃ الیوسف پر، آیت نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصص، احسن القصص کا کہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال قیوم لا ینام عزیز لا یرام۔ نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما ہبانا بھی من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر، شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں، غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 پہ ہم نے ہمارا لاسٹ سیشن ختم کیا تھا، جو آپ کو پتہ ہے پارہ نمبر 12 ہے، وما من دابہ، اور سورۃ الیوسف ہے ہماری۔ آیت نمبر 6 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الیوسف۔ لفظی ترجمہ: و اور کذالک اسی طرح، یشتبی کا یشتبی چن لے گا، کا تجھے، رب کا رب کا تیرا، رب کا رب تیرا، ویعلم کا و اور یعلم وہ سکھائے گا، کا تجھے، ویعلم کا وہ سکھائے گا تجھے، من تعویلی حقیقت میں سے، الاحادیثی باتوں کی، احادیث جو ہے جمع ہے حدیث کی، ویتمہ وہ اور یتمہ وہ پورا کر دے گا، نعمتہ نعمت کو، اپنی نعمتہ اپنی نعمت کو، علیہ کا علی پر، کا تجھ، علیہ کا تجھ پر، وعلی آل یعقوب و اور علی پر، آل یعقوب آل یعقوب، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ، اتمہ پورا کیا، اس نے پورا کیا، ہاں اسے، اتمہ اس نے پورا کیا اسے، اعلی ابوئی کا، اعلی پر، ابوئی دو باپوں کا تیرے۔ ابوئی جو ہے تثنیہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، واحد ایک، تثنیہ ڈول دو، اور جمع جمع۔ جیسے انگلش اردو میں صرف واحد جمع سنگولر پلورل ہوتا ہے، لیکن یہاں واحد عربک میں واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے۔ تو ابوئی کا دو باپوں، اللہ ابوئی کا تیرے دو باپوں پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق پر۔ دو باپ کون میں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے
दादा थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। इन्ना बेशक, रब का, रब्बा रब का, तेरा, रब का रब तेरा, अलीमुन बहुत इल्म वाला है, हकीमुन हकीम खूब हिकमत वाला है। रनिंग ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह, रवा तर्जुमा। और ऐसा ही होगा जैसे तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाएगा, तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरा करेगा जिस तरह उससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। तो आयत की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह हम। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका यज्तबीका, और इसी तरह तुझे। तो इसका यहाँ पे यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि यानी जिस तरह तुझे तेरे रब ने निहायत अज़मत दिखाया, अजमत वाला ख्वाब दिखाने के लिए चुन लिया। क्योंकि हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से भी बयान किया था कि मैंने ख्वाब देखा कि सूरज चांद मुझे सजदा कर रहे हैं और 11 सितारे भी मुझे सजदा करें। तो यानी जिस तरह तुझे तेरे रब ने निहायत अजमत वाला ख्वाब दिखाने के चुन लिया, इसी तरह तेरा रब तुझे बरगजीदगी भी अता करेगा और ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। तावील अल अहादीस के असल मानी बातों की तह तक पहुंचना है। ठीक है, कज़ालिका यश्तबीका रब्बुका। ठीक है, वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीसी, तावीलुल अहादीस के असल मानी बातों की तह तक पहुंचना है। यहाँ ख्वाब की ताबीर मुराद है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरा परवरदिगार, वही एको फ्रॉम वही एको, हाँ अब्दुल्ला वेट सेको, तेरा परवरदिगार बरगजीदा करेगा, तुझे मामला फहमी या ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यश्तबी का रब्बु का व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीसी व युतिम्मा नेमतहु अलैका व अला आले याकूब। तो यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इससे मुराद नबूवत है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता की गई, या वो इनामात हैं जिनसे मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम नवाजे गए थे। तो वो हम आयतों में पढ़ेंगे कि क्या इनामात थे। ज़ाहिर है वो सल्तनत उनको मिल गई थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ के बन गए थे। और याकूब के घर वालों को भी जैसे कि उसने पहले तेरे दादा तेरे दादा परदादा यानी इब्राहिम इसहाक को भी भरपूर अपनी रहमत दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुतिम्मा नेमतहु अलैका व अला आले याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीमा व इसहाक इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। इससे मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के, इससे मुराद नबूवत है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता की गई, या वो इनामात है जिनसे मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम नवाजे गए। इससे मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और उनकी औलाद वगैरह हैं जो बाद में इनामात इलाही के मुस्तहिक हुए थे। तो अब ये हम आयत देखते हैं कि वकज़ालिका यज्तबीका के तावीलुल अहादीस का क्या मतलब होता है। तो हम स्क्रीन पे देखते हैं वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीसी। ख्वाब की ताबीर में याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि तुम्हारा रब यज्तबीका तुम्हें चुन रहा है, व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीसी, और तुम्हें अहादीस की तावील बताएगा। तो हम तावील अहादीसी के मतलब देखते हैं क्या है। स्क्रीन पे आप देखें कि उसका मतलब होता है तावील अहादीसी। तो तावील का मतलब होता है कि बात की तह तक पहुंचना। अहादीस जो है हदीस की जमा है, हदीस बात को कहते हैं, अहादीस बातों को कहते हैं। तो तावील अहादीसी का मतलब है बातों की हकीकत तक पहुंचना, ख्वाबों की ताबीर जानना, अल्लाह के कलाम की समझ पैदा होना। तो ये 3 मतलब होते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये फरमाया गया कि ये अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे बातों की हकीकत, बातों की तह तक पहुंचने वाले, ख्वाबों की ताबीर आती होगी और अल्लाह के कलाम की समझ होगी। और हम देखते हैं कि उन्होंने पहला ख्वाब 12 साल की उम्र, कोई
کچھ مفسرین کہتے ہیں 7 سال کی عمر تھی، اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد قید خانے میں بھی عزیز مصر نے جب ان کو قید خانے میں ڈال دیا تو قید خانے میں بھی وہ خوابوں کی تعبیر قیدیوں کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں۔ پھر اس کے بعد وہ عزیز مصر نے بھی خواب دیکھا تھا، اس کی بھی تعبیر وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ خوابوں کی تعبیر کا بھی علم تھا، باتوں کی حقیقت تک بھی پہنچ جاتے تھے، اللہ کے کلام کی سمجھ بھی تھی۔ تو ہم جو ہے دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہم دعا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے، تو ہم بھی دعا مانگ لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تعویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کریں اور اسے کتاب قرآن کی تفسیر سکھائیں۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے کتنی ہمیں حدیث بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنا انہیں دین کی سمجھ تھی، اور وہ تفسیر بھی جانتے ہیں، اور تعویل بھی ان کو باتوں کی تہ تک بھی وہ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم لوگ چونکہ بہت ساری بہنیں اس وقت موجود ہیں، تو یہ ہے نا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھتا ہے۔ ہو کون ہے؟ ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ وعلمہ التاویل، تو وعلمہ یہاں بھی ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے بچوں کو آپ یہ دعا دے سکتی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اور مجھے بتائیں، یہ تو ابن عباس تو جو ہے مذکر ہے نا، ٹھیک ہے نا، مرد ہیں۔ اب ہمیں کسی بیٹی کو، عورت کو دینی ہو تو ہو کی بجائے ہم کیا کہیں گے؟ میرا سوال ہے، کوئی جب بہن جواب دے، کون سی ضمیر آئے گی ہو کی بجائے عورت کی مؤنث کے لیے؟ جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ ہاں ہاں جی، ہاں الف فتحہ، ہاں الف زبر، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمی، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے ہاں کی ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم تو ہاں اس طرح کہیں گے، جیسے کسی مؤنث کو، بیٹی کو، بہن کو، دوست کو دے تو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، ٹھیک ہے۔ اب ہم نہانو ہیں، ہم ہیں نا، نہانو ہم، تو اب نہانو جو ہم سب ہیں تو پلورل جمع کا صیغہ دیکھ لیتے ہیں، کیسے ہم پڑھیں گے اس کو؟ اب کیسے دعا اپنے لیے مانگیں گے کہ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، نا اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کریں، وعلمنا التاویل اور ہمیں کتاب قرآن کی تفسیر سکھائیں۔ اس وقت اب جمع ہے نا، بہت ساری عورتیں ایک سے زیادہ ہیں، پلورل ہیں، تو نا اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کریں، نا وعلمنا التاویل اور ہمیں کتاب قرآن کی تفسیر سکھائیں۔ چلیں تھوڑی سی ضمیر پہ بات ہو گئی، دعا کا ہم نے طریقہ بھی، انداز بھی سیکھ لیا، کہ 3 صیغے ہم نے سیکھ لیے، ہو، ہا اور نا۔ پھر اکیلے کے لیے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، اب اپنے لیے دیکھیں، اب چوتھا صیغہ آ گیا، جزاک اللہ خیر، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ فقہو، فقہا، فقہنا، فقہنی، یا آ گیا نا، تو اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ تو ہم نے چاروں صیغے پڑھ لیے، ہا، ہو، نا، یا، یعنی میں، ٹھیک ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ حضرت جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ سے نے دعا کی تھی۔ تو چلے اب ہم انشاءاللہ آمین بھی کہہ، مجھے پتا ہے آپ لوگ کہتی ہیں آمین، مجھے یہ معلوم ہے آپ بالکل آمین کہتی ہیں، اتنے دل سے، اتنی اخلاص سے جمع ہوتی ہیں کہ ہم مل کے سیکھیں، پڑھیں اور دعائیں بھی ہم کرتے ہیں۔ چلیں اب آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ، لقد، لا، البتہ، قد، تحقیق۔ تو یہاں پہ جو ہے 2 تاکید ہیں، لا بھی اور قد بھی، البتہ تحقیق، کانا ہے فی یوسفہ، یوسف میں، وہ اخوتہ، وہ اور اخوتی اس کے بھائی، اخن کی جمع، اخن ایک ہوتا ہے، اخوتی اس پلورل ہے، ہی میں، ہی اس کے، وہ اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، وہ اور اخوتی بھائیوں میں، ہی اس کے، وہ اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیتن نشانیاں ہیں، للسائلین لیے، السائلین سوال کرنے والوں کے، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ رننگ ٹرانسلیشن، روا ترجمہ،
حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کون تھے پوچھنے والے؟ کوئی بتائے گا؟ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ کوئی بہن بتائے؟ اب مانیٹر کے علاوہ آئی ٹی انچارج کے علاوہ کوئی جواب دے گا؟ کون تھے پوچھنے والے؟ ہم نے اس کی شان نزول میں پڑھا تھا نا، کس نے پوچھا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ کس کے کہنے پہ کس نے پوچھا تھا؟ کون آپ بتائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے تھے، آپ بتائے تھے۔ ہاں وہ ایسا ہوا تھا کہ عظما جی آپ بتائیں گی؟ چلے بارک اللہ فی علمک، آپ لوگ ماشاءاللہ کوشش کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی، مطلب بات کرنا ایسے ہی ہم سیکھتے ہیں نا۔ یہودیوں نے پوچھا تھا کہ کیونکہ ان کی کتاب میں تھا، عربس تو جانتے ہی نہیں تھے، مکہ کے قریش تو جانتے ہی نہیں تھے، ان کی کتاب میں نہیں تھا۔ وہ عاد قوم سمود کے بارے میں جانتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں، مصر کے میں کیا ہوا اس کے بارے میں، کنعان میں کیا ہوا اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہے تو مشرکین مکہ سے کہا تو وہ جواب دے دیں گے آپ کو، اور ہمیں روایت میں ملا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا پرسوں کے یہود نے بھی پوچھا تھا، اور ان کے یہودیوں کے کہنے پہ مشرکین مکہ نے بھی پوچھا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا، پوری کی پوری صورت جو ہے یوسف علیہ السلام کے قصے کی احسن القصص اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرما دی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر یہ بھی بتا چلا لوگوں کو، یہ بھی ایک ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہی بتا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ضرور ایسے پارٹیسپیٹ کیا کریں، غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے نا انسان، تو بھول بھی جاتے ہیں۔ مجھے تو اتنا بھولتی ہوں کہ بعض دفعہ یاد ہی نہیں آتی چیز نا، تو بھول جاتا ہے انسان۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو بائبل کے مطابق حضرت یعقوب ان کے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام جو ہے جو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ نمبر 1 یہودا، روبیل، شمون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، دینا، دونوں نام ہے اس کے، اور نفتالی، جاد، اشر، یوسف، بنیامان۔ تو یوسف اور بنیامان جو تھے وہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی ہے دوسری ماں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ملتے ہیں ان کے نام۔ اس آیت میں، اب آیت کی طرف آتے ہیں، تو اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ 12 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس میں ہم آیتوں میں پڑھتے ہیں زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے پھوڑ دیے، نکال دیے، فن فجرت منہ اثنتا عشرہ، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوڑے کہ 12 قبیلوں میں لڑائی نہ ہو۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ تو ان 12 میں سے 10 بڑے لڑکے یعقوب علیہ السلام کی پچھلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بن لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اسی لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین تھے۔ باقی 10 اللاتی یعنی باپ شریک تھے۔ اللاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہو، ماں دوسری ہو۔ تو جن 10 اللاتی یعنی باپ شریک تھے، عین لام الف تا یا اللاتی۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین تھے، باقی 10 اللاتی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو جو ہے اسے امام قرطبی نے بیان کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈیلیوری کے ٹائم بھی کچھ خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بنیامین کے وفات کے ساتھ ہی ان کے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔
अब हम जो है आयत नंबर 8 देख लेते, कोई नहीं, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी वो हो गई, उनका स्क्रीन चला गया, कोई बात नहीं, हम कान तो हमारे सुन रहे हैं ना, हम तो अल्लाह से हमारा ताल्लुक है। आखिर ये टेक्नोलॉजी और जूम नहीं थी तो हम घर में भी पढ़ा करते थे अपनी किताब खोल के। इज जब, कालू, उन लफ्जी तर्जुमा आयत नंबर 8, इज जब, कालू उन्होंने कहा, ल यूसुफू बिला शुबा यूसुफ, ल बिला शुबा यूसुफू यूसुफ, व अखूहू, व और अखूहू उसका भाई, अहब्बु ज्यादा प्यारे हैं, इला अबीना हमारे वालिद को, मिन्ना हमसे, बनहनु व हालांकि, यहाँ व का मतलब और नहीं है, गौर करें, हालांकि, व हालांकि, नहनु हम, व नहनु हालांकि हम, उस बतुन एक एक जत्था है, इन्ना या एक जमात है, एक जत्था है, इन्ना बेशक, अबाना अबा वालिद ना हमारे, अभी हमने पढ़ा ना, हाँ फक़ेना हमें दीन समझ अता फरमाइए दीन की, तो ना जो होता है हमारा, फक़ेना वालिमना, अबाना वालिद हमारे, लफ़ी दलालिम, लफ़ी अलबत्ता, दलालिन भूल में है, मुबीन वाज़े खुली। तो अब हम रवा तर्जुमे की तरफ आते हैं, रनिंग ट्रांसलेशन आयत नंबर 8 इंशाअल्लाह। हकीकत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ठीक है, नहीं आयत नंबर 8 लगाएं, आयत नंबर 8, इस कालू यूसुफा व अखूहू, ये किस्सा यूं शुरू, ये आयत नंबर 8 है, ये किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं, सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं इसको, आयत की तरफ आते हैं। अब इस आयत में इन भाइयों के मुतालिक जो ये लफ्ज आया है, उस बतुन्ना, इस कालू यूसुफू व अखू अहब्बा इलैया अबीना मिन्ना, जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई ये निस्बत हमारे बाप को बहुत ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम क्या है, वनान उस बतुन, हम तो ताकतवर जमात हैं, उस बतुन, तो उस बतुन को देख लेते हैं। तो उस बतुन जो होता है, ये लफ्ज अरबी जबान में 5 से लेकर 10 तक की जमात के लिए बोला जाता है। आइन सीन बा इसका रूट वर्ड है, 5 से ज्यादा, 5 से लेकर 10 तक की जमात के लिए बोला जाता है। तो अभी हम भी 5 से ज्यादा होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 20 होते हैं, दोहरा कुरान में 30 भी हो जाते हैं, और बेदिंग या श्रॉडिंग में 40-50 भी, कहाँ से वो माशाल्लाह हमारी इतनी सारी बहनें आ गई थी। तो जमात, तो जब भी हम जमात कोई कहता है ना, तो उसका मतलब देखिए उस बतून हमें क्या बता रहा है कि हम तो एक जत्था है, हम तो एक जमात है। तो ये अरबी का लफ्ज है उस बतून, तो 5 से लेकर 10 तक की जमात के लिए बोला जाता है। 5 आदमी जमा हो जाए तो वो जमात बन गई। ठीक है, तो ये कहते हैं हम तो एक जमात है, हम तो एक उस्बा हैं, और अपने ठीक है, उसके बाद कहते हैं इन अबाना लफी दलाल मुबीन। ठीक है, और अपने वालिद के बारे में कहते हैं कि तो दलाल, ये मुबीन, दलालन जो दलालिन है ना, लुग़वी माने गुमराही के हैं। जब भी दलालिन आता है तो आप क्या समझते हैं कि फला गुमराही में है ना, तो लुग़वी माने गुमराही के हैं, मगर यहाँ गुमराही से मुराद दीनी गुमराही नहीं, वरना ऐसा ख्याल करने से ये सब के सब काफिर हो जाते, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर और नबी हैं, उनकी शान में ऐसा ख्याल कतई कुफ्र है। तो यहाँ दलालिन का मतलब है कि हमारे वालिद सही गलती में है कि हमें हमसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम से और बिन्यामीन से। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनकी वालदा भी नहीं थी और वो छोटे भी थे। ठीक है, तो इसलिए मोहब्बत, तो उनको ये हसद हो गया था। ठीक है, अब ये दलालिन को हम देखते हैं कि कुरान की सिर्फ 2 आयतें हम ले लेते हैं। तो एक तो हमें सूरत दोहा में मिलता है, सूरत दोहा 7 में आप सत्संग के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वह वजदक दौलन फहदा, और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी, यानी ये है कि तुझे दीन शरीयत और ईमान का पता नहीं था। वैसे दौलन तो क्या होता है, गुमराह ना, लेकिन ये गुमराही के लिए नहीं आया ना, आप सत्संग के लिए, यानी आप बेखबर थे, यानी आपको दीन शरीयत और ईमान का पता नहीं था। हमने आपको राहयाब किया, नबूवत से नवाजा और किताब नाजिल की,
ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لیے آپ جو ہے سرگرداں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دوالن جب بھی یہاں آئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی گمراہ، کوئی نبی تو کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ یعقوب علیہ السلام گمراہ ہو سکتے جنہوں نے کہا کہ ہمارے والد تو فی لفی دلال مبین میں ہے، تو البتہ یہ بھول میں ہے، البتہ یہ غلطی میں ہے کہ ہمارے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے۔ اس کے بعد مجھے کوئی اور بتائے گا دالین کہاں آتا ہے اور گمراہی کے معنی میں آتا ہے، بتائیں۔ اور میں عالم مبین. یا جزاک اللہ خیر ولدالین، جی جزاک اللہ خیر، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ میں سورہ تو اس میں فاتحہ. ہم دیکھ لیتے ہیں، ہاں تو وہاں یہ جو ہے گمراہی کے معنی میں آیا نا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کے، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیجیے گا، اور ان میں نہ شامل کیے گیا جن پر آپ کا غصہ اور غضب ہوا اور جو کہ گمراہ ہے۔ تو یہاں ہے ضالین گمراہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورۃ الدعا میں آپ سسم کے لیے بھی گمراہی کا لفظ نہیں ہو سکتا، نبی تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے، اور جو ہماری آج کی آیت ہے اس میں بھی جو یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں کیا ہے لفی دلال مبین، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ البتہ بھول میں ہے، ٹھیک ہے، واضح بھول و غلطی میں کہ یوسف علیہ السلام سے وہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں ہی ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اس قال لیوسف و اخوہ کہ احب الی ابینا منا، کہ اس کا تو وہ اخو سے کیا مطلب ہے؟ وہ اخو اس کا بھائی سے مراد بنیامین ہے، کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے والد یوسف علیہ السلام کو اور اس کے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو احب الینا ابینا منا، ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ہم 10 بھائی تو عصبہ ہیں، ایک جتہ ہے، ان کا فخر دیکھیں، یعنی ہم 10 بھائی طاقتور ہیں، جماعت ہیں اور اکثریت میں ہیں۔ تو اب آپ کو جماعت کا مطلب سمجھ ہے؟ کہیں بھی کوئی کہے کہ جماعت ہے تو وہ 5 سے زیادہ ہوتے تو وہ آٹومیٹیکلی ظاہر ایک جماعت بن گئی نا، ہماری بھی ایک جماعت بن گئی فرقان کی، چلے آج ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو یعنی ہم 10 بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جن کی ماں الگ تھی صرف 2 ہیں، اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، ٹھیک ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہمارے والد تو البتہ بڑی غلطی اور واضح بھول میں ہے۔ یہاں دلال سے مراد غلطی ہے جو ان کے زوم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے دونوں سے، تو اس لیے ان کا یہ زوم تھا کہ ہمارے والد جو ہے ان سے زیادہ محبت کر کے جو ہے سری غلطی میں ہے، ٹھیک ہے، سری بھول میں ہے۔ تو پھر ہمیں یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں ہوئی، اس لیے ان پر حسد ہوا، ان لوگوں نے ان کو حسد ہوا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا، جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس سے حسد پیدا ہوا اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بنسبت ہمارے یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم 10 ہیں، ایک جتھا ہیں، ایک جماعت ہے، عصبتن ہے، عصبہ ہیں، اور ان سے بڑے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کھلی ہوئی بے انصافی کر رکھی ہے، اس لیے یا تو تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا پھر کسی دور زمین میں پھینک آؤ جہاں سے واپس نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق خود قرآن میں مذکور ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی، جس کو ان کے والدین نے قبول کیا، جس سے ظاہر یہ ہے کہ ان سب کی خطا معاف ہوئی، اور یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہو، ورنہ کافر کے حق میں دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اسی لیے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ دلال اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا ہے کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے، البتہ بھول میں ہے۔
چلیں پھر آیت نمبر 9 کی طرف آتے ہیں. لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 9 سورۃ یوسف. اقتلو قتل کر دو یوسفا یوسف کو اوی یا اوت رہو یا پھینک دو اسے تو روحا اس کا روٹ ورڈ ہے طرح اردن اسی زمین میں یخلو خالی ہو جائے گا لکم تمہارے لیے لیے کم تمہارے لکم تمہارے لیے وجہ چہرہ ابی کم ابھی والد کا کم تمہارے ابھی کم تمہارے والد کا وَتَكُونُوا اور تم کونو ہو جاؤ وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ من بعدی من اس کے بعدی من کے بعدی بعد اس کے من بعدی بعد اس کے قومن لوگ صالحین نیک. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 9. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. ٹھیک ہے. من بعد قوم صالحین. تو اب یہ آیت کی طرف آتے ہیں کہ اقتلوا یوسفا اوت رہو کہ یوسف کو ماری ڈالو اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو. اوت رہو اردن اوت رہو اردن یخلو لکم کہ اسے جو ہے کسی ایسی جگہ پھینک دو کہ یخل لکم وجہ ابیکم کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ اس کے بعد تم نیک ہو جانا. اس سے مراد یہ تھا کہ تم تائب ہو جانا یعنی کنویں میں ڈال کر یا قتل کر کے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کر لیں گے صالحین بن جائیں گے. تو یہ اوت رہو جو ہے نا تو یہ ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب روٹ ورڈ ہے تو راہا اوت رہو. تو راہا یعنی کسی چیز کو ردی بیکار سمجھ کے پھینک دینا. اور کہاں پھینک دو؟ اردن کسی زمین میں یخلو جو کہ خالی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو خالی کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے یخلو کا خا یہ جو آپ نے پڑھا نا اس میں بھی ہے. کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں. وَإِذَا خَلَوْا خا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو یخلو خا و لام سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ منافق جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھ کلمہ پڑھ لیا تھا اور بیٹھتے تھے لیکن اندر سے جو دل جو ہے ان کا مانا نہیں تھا اسلام کو. تو وہ بس دنیاوی فائدوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اور پھر جب اپنے شیطانوں دوسرے منافقوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اکیلے ہوتے تھے خالی ہوتے تھے اپنے شیطانوں کے پاس دوسرے منافقوں کے پاس تو کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں ہم تو ایسے یوں ہی ان کی محفل میں بیٹھتے تھے وہ مذاق کرتے تھے. تو یہ جو ہے خلو خا لام واو اس کا روٹ پر ہے. تو اوت رہو تو جو ہے کوڑا جو ہے بیکار چیز کو ہم کہاں پھینک دیتے ہیں؟ ایسی جگہ ایسی سرزمین میں جہاں سے وہ نظر ہی نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو ماری اتنا ان کو حسد اتنا بغض کہ ان کو یہ یوسف علیہ السلام برداشت ہی نہیں تھے کہ انہوں نے کہا کہ چلو اب ان کو قتل کر ڈالتے ہیں اور کسی نامعلوم جگہ پہ پھینک دیتے ہیں جہاں کوئی ایسی خالی کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو اور تمہارے والد کی توجہ تمہارے والد کا رخ یعقوب علیہ السلام کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے گا اس کے بعد تم جو ہے نیک ہو جانا. تو ان بھائیوں میں مشورہ ہوا. بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو. بعض نے کہا کہ چہرے 10 تھے نا بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے. رہا یہ گناہ جو اسے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہوگا سو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو. تو تکون من بعدہ قوما صالحین تو اس کے دو مطلب بیان ہوئے. ایک تو یہ کہ اس کے قتل یا کنویں میں ڈال کے کیا کرنا ہے یہ جو گناہ ہوگا اس کو قتل کر کے یا کنویں میں ڈالنے سے ہوگا تو بعد میں تم توبہ کر کے نیک بن سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور آیت کا جملہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ یہ معنی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے قتل کے بعد تمہارے حالات درست ہو جائیں گے کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز یوسف ختم ہو جائیں گے یا یہ کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پھر ویسے ہی ہو جانا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام رہیں گے نہیں کانٹا ہی نہیں رہے گا. تو یہ ہے کہ
پھر یعقوب علیہ السلام ہمارے والد جو ہے ہم سے محبت کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اس واقعے میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا. ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، معاہدے کی خلاف ورزی، پھر جھوٹی سازش وغیرہ. انبیاء علیہ السلام سے قبل نبوت بھی جمہور کے عقیدے کے مطابق ایسا گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. اس بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3111، اسکرین پہ دیکھیں کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. تو جب ایمان نہیں ہوتا تو حسد آ جاتا ہے. تو دیکھیں ایمان کیسی چیز ہے کہ ایک ایمان والا آدمی کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. اگر حسد آنا لگے تو سمجھ لے کہ ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے. نبی کریم، پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے. یہ بھی پچھلی اگلی امتیں تھی نا، تو جہاں یہ حسد تھا ان بھائیوں میں، اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، یہ مڑنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مڑنے والی ہے، بلکہ دین مڑنے والی ہے. ٹھیک ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہو، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے درمیان محبت قائم ہو. تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ. افشش بینکم سلام. ٹھیک ہے. تو سلام کو پھیلانا ہے. اور جو ہے حسد اور بغض جو ہوتا ہے دین کو مونڈ لیتا ہے. آپ سے نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین کو مونڈ دے گا. دین کو مونڈنے والی چیز ہے حسد. اور ویسے بھی حسد نیکیوں کو بھی جلا دیتا ہے نا. اور کل ہم نے حسد پہ کافی چیزیں ہم نے غور و فکر بھی کیا کہ کوئی حسد کرے تو کیا کریں گے، اور کسی کو ہم سے حسد ہو تو ہم حاسد کے ساتھ کیا کریں گے. بہت تفصیلی گزر چکا ہے، اس کی ریکارڈنگ ضرور فارورڈ کریں اور خود بھی سنیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر جو ہے 10 کی طرف آتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 10 انشاءاللہ. قالا کہا، قائلن ایک کہنے والے نے، من سے، ہم انہی میں، انہی میں سے، لا تقتلو نہ تم قتلو قتل کرو، لا تقتلو نہ تم قتل کرو، یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور القو ڈال دو، اسے، ضمیر ہے نا مذکر کے لیے، ہاں مؤنث کے لیے ہوتا ہے. وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اسے، فی غیابتی، فی میں، غیابتی گہرائی میں، غیب اس کا پلورل ہے، غین یا با، الجبی ہویم کی، یلتقط اٹھا لے گا اسے، بعدو کوئی، السیارتی قافلہ، ان اگر، تم ہو تم فاعلین کرنے والے. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 10 جمع ترجمہ انشاءاللہ. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ایسے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. آیت کی طرف آتے ہیں. اب جو ہے ان کے درمیان بات ہوئی تھی نا کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ان کو باپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے والد کی، ان کو ہم کنویں میں ڈال دیتے. بہت حسد ہو گیا تھا. تو قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسفا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فی غیابت الجبی بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ، یلتفت بعد السیارتی تو کیا ہوگا، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا. ان کنتم فاعلین اگر کچھ کرنا ہی ہے تمہیں تو کیا کرو کہ اس کو یوں کرو کہ کنویں میں ڈال دو. تو سیارہ جو ہے نا، کوئی چلتا، سیارتی جو ہے نا سیارہ، یہ چلتا مسافر ہوتا ہے. ظاہر مسافر جب چل کے جا رہے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں تو ایسے ہوٹلز کے کہیں پیزا ہٹ میں چلے گئے، کہیں میکڈونلڈ میں چلے گئے، کہیں کسی ریسٹوران میں چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوتا تھا. تو کنویں سے ہی پانی لیتے تھے. تو چلتا ہوا مسافر جو قافلہ یہاں سے گزرے گا پانی کی تلاش میں تو وہ اسے کنویں سے نکال لے گا. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ ہے
کہ غیاب فی غیابت الجب قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابت الجب کہ کہنے والے ایک بھائی نے کہا، ان بھائیوں میں سے کہتے ہیں کہ ان کا بڑا بھائی یہودا تھا، اس نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے فی غیابت الجبی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ گہرا کنواں گہرے کنویں میں ڈال دو۔ تو غیابت جو ہے غین یا با سے ہے، غیب غیبت بھی اسی سے ہے۔ تو غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے، ٹھیک ہے، اسی لیے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے۔ اور جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی من بنی ہوئی نہ ہو اور جس کی منڈیر وغیرہ بنی ہوئی نہ ہو۔ تو جب جو ہوتے ہیں نا، کنویں جو ہوتے ہیں نا جبی، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پبلک کنواں، ہوتا ہے کہ اس کو کھود کے بس پانی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو پرائیویٹ کنواں ہوتا ہے جب، اس کو جب کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی منڈیر بناتے ہیں، اس کی دیوار بناتے ہیں، اس کو پلاسٹر کرتے ہیں اور اس کو پکا کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو پبلک کنواں ہوتا ہے وہ کچا کنواں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو تو اس میں ڈال دو۔ اور پھر غیابت جبہ کے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لے۔ اور پھر جو ہے وہاں جو ہے گہرا ہوتا ہے، جب گہرا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کنویں کو غیابہ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں۔ غیابہ کس لیے کہا کہ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں۔ کنواں ویسے بھی گہرائی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا گیا تو اس کو مبالغے کا اظہار کے لیے کیا کہا گیا؟ اندھا کنواں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کنویں میں ڈال دو کیونکہ وہ گہرائی کی وجہ سے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو اس کو ایسے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دو۔ پھر آگے ہے یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اسے اٹھا لے گا کوئی بھی وہاں سے سیارہ، جو قافلہ گزرے گا یا راہ کے مسافر گزریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ چلتے ہوئے مسافر نا، سیارہ کہتے ہیں راہ کے مسافر، چلتے ہوئے مسافر قافلے کو، تو وہ وہاں سے گزریں گے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اسے اٹھا لیں گے، پانی پینے جائیں گے پانی کنویں میں تو وہ نظر آئیں گے یوسف تو علیہ السلام، تو ان کو اٹھا لیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو، قتل نہ کرو بلکہ اس میں ڈال دو کنویں میں۔ تو یلتقطہ، تو لفظ جو ہے التقاط، لقطہ، لام قاف تو، یلتقط کا روٹ ورڈ ہے لام تو، لام قاف تو، لام قاف توئیں، ٹھیک ہے، توئیں۔ تو لقطہ، تو التقاط جو ہے یہ لقطہ سے بنا ہے۔ لقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے، ٹھیک ہے۔ غیر جاندار چیز ہو تو اس کو لقطہ، اور جاندار کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں لقلید، ٹھیک ہے، لقلید کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو لقلید اسی وقت کہا جائے گا جبکہ وہ بچہ ہو، عاقل بالغ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی آنے جانے والے نو وارد مسافر جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آ جائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ تجویز ایک بھائی نے عذرائے شفقت پیش کی تھی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتاً ہمدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس بڑے بھائی نے ڈرتے ڈرتے پیش کی کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام اس طرح کر لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہ مسافر جب اس کنویں پر آئیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں۔ اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو لے کر تمہیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا۔ کوئی قافلہ آئے گا وہ خود اس کو اپنے ساتھ کسی دور مقام پر پہنچا دے گا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ رائے دینے والا ان کا سب سے بڑا بھائی یہودا تھا، ابھی ہم نے نام پڑھے تھے نا سارے بھائیوں کے، اور بعض روایت میں ہے کہ روبیل سب سے بڑا تھا، اسی نے یہ رائے دی، اور یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر آگے آیتوں میں آئے گا، آپ پڑھیں گے۔ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا گیا تو اس نے کہا، یہی جو ہے بڑا بھائی جو تھا، اس نے کہا کہ میں جا کر باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں واپس کنان والد کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لفظ سے استدلال کیا گیا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا یلتقط ہونا،
اس وقت وہ نابالغ بچے تھے. نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی کہ ان کے بچے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ بھیڑیے کا کھا جانا بچوں ہی کے معاملے میں متصور ہے. اس بات کو ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی، اور کہیں آتا ہے کہ 12 سال کی تھی. مختلف تفاسیر میں مختلف جو ہسٹری دیکھتے ہیں تو ملتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے. فی غیابت الجوب اور یلتقط ہو انشاءاللہ، ورنہ ریکارڈنگ سن لیجیے گا بار بار، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا لفظ ورڈ انالیسس. کوشش کرتے ہیں کہ ورڈ انالیسس ہو جائے. چلیں ہم جو ہے آیت نمبر 11 کی طرف آتے ہیں، پھر ہمارا ٹائم بھی اینڈ ہو رہا ہے. آیت نمبر 11 سورۃ یوسف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالو، انہوں نے کہا. اچھا آپ بتائیں، انہوں نے کہا یعنی کہ جمع لگ رہی ہے نا، بہت سارے لوگ لگ رہے ہیں، یعنی سارے بھائی لگ رہے ہیں نا، 10 بھائی. تو کیا چیز ہمیں بتاتی ہے قاف الف لام واو الف کہ یہ جمع کا صیغہ ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ کون بتائے؟ قالو، انہوں نے یہ کہا. کالو ہے نا، کالو کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی وہ اس کا مطلب کہ جو ہے سیگا وہ شو کر رہا ہے کہ یہ اٹس اے پلورل، مطلب یہ اٹس واؤ ناٹ کی اے وجہ سنگل. سے، ہاں واؤ جی سے. ہاں جی جزاک اللہ خیر فار پارٹیسپیشن، ماشاءاللہ کوشش کرتی. جی ہاں، واو الف کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک سب دونوں بہنیں، تمام بہنیں. قالو، انہوں نے کہا یا ابانا. اچھا یا کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا یا کیا ہے. یا اے ہے نا کہ مطلب کہ انہوں نے اپنے باپ کو پکارا، حروف ندا. حروف یعنی ندا، جزاک ہاں اللہ جی خیر، بارک اللہ جی فی علمک. حروف ندا، یا اے، ابا، ابا جان، نہ ہمارے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، آپ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے نا. یا ابانا، چاہے ہم صحیح بولیں نہ بولیں لیکن پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے ہی سیکھتا ہے. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، ماں کیا ہے، لکا لیے آپ کے، لا تامنا کہ لا نہیں، تو منا ہمارا اعتبار کرتے، کہ کیا ہے آپ کو کہ آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، علی یوسفہ یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا اور انا بے شک ہم لہو لا لیے ہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لنا سہون، لا البتہ، نہ ہم، سہون وہی نہ آ گیا نا جمع کا صیغہ، نہ ہم، سہون نہ سہون خیر خواہ ہیں، لنا سہون البتہ ہم اس کے لیے اس کے خیر خواہ ہیں. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 11. اس قرارداد پر اب انہوں نے قرارداد کی نا، یہ جو ایک عصبتن تھا، ایک جتھا تھی، ایک جماعت تھی، 10 تو ایک بڑی جماعت ہو جاتی ہے. تو اور انہوں نے ایک پلان بنایا قرارداد کی. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو یا بانا ما لکا لا تمنا، آیت کی طرف. انہوں نے کہا ابا جان آخر آپ یوسف کے علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، لا تمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل، اس سے پہلے بھی برادران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا. جبھی تو وہ کہہ رہے کہ کیا بات ہے، ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں اور ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں. تو یہ ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ ایک جھوٹا انسان ہی کرتا ہے نا. سچے انسان کو تو اتنی تعویلیں، اتنی باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہی آپ کو نا بہت سی تعویلیں دیں گے، بہت سی باتیں بنائیں گے. تو سچا انسان کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ایسی باتوں کی نا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت 12. ارسل ہو، آیت 12. ارسل ہو، ارسل بھیج دیجئے، ہو اسے، مع ساتھ، نہ ہمارے. دیکھیں آج نانو نانو جمع جمع ہی آ رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں مجھے اور آپ کو. معنا ساتھ ہمارے، غدن کل، یرتع خوب کھائے پیے، ویلعب و اور یلعب کھیلے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا و اور انا، یہ انا نا، انا نا، تو انا تشدید آ گیا تو انا ساتھ ہو گیا. وَإِنَّا و اور انا بے شک ہم، لہو اس کی، لحافظون لا البتہ، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں.
رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیت نمبر 12 انشاءاللہ. کل یعنی غدن، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. ٹھیک ہے، آیت کی طرف آتے ہیں. تو ارسلو معنا غدن، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ یرتا و یلب، کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے. تو یرتا جو ہے را تا عین سے ہے، یہ جانوروں کے چارہ خانے کو کہتے ہیں. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. جنگل میں وہ جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں ہر وقت کھائیں، ان کو تو کوئی سینس ہوتا ہی نہیں نا. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم لے جاتے ہیں، جنگل میں جائیں گے، وہاں سے وہ خوب جو ہے کھائیں گے پیئیں گے یوسف علیہ السلام، ویلب اور کھیلے گا. اسی طرح آپ عمرہ کو، حج کو، دبئی وغیرہ جو ہے عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو الاب کھلونوں کی دکان، اب بچوں کے لیے کھلونے خریدنے جاتے ہیں تو الاب لکھا ہوتا ہے نا کھلونوں کی دکان کو، الاب کھیل. تو وہ ویلب اور وہ کھیلے گا. تو اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پکنک ہے، جنگل میں دور جانا ایپل پکنگ کے لیے، اسٹرابیری پکنگ کے لیے، اور جو ہے پکنکس پہ جانا، سی سائڈ پہ جانا، جنگلوں میں جانا، کھیل، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 4000 سال پہلے کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں انسان کی سائیکی ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا انسان کے بارے میں. اب دیکھیں ہر دور میں یہ چیزیں تھیں، کھیل کود، پکنک، جانا اسپاٹ پہ. ٹھیک ہے، کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں شامل ہے. اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی. اسلام میں بھی اجازت ہے، لیکن مشروط ہے. شرط یہ ہے یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز جن میں شرائع قباحت نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، یا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے، یا کوئی اس میں کوئی حرام محرمات نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا. البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ کھلے میدانوں اور صحراؤں میں وہاں بھیڑیے عام تھے. ظاہر جنگلوں میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیے عام ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو خطرہ لاحق ہوا. تو یہ ایک جوڑا ہے، دوسری آیت اس کو ہم کر لیتے ہیں تو بات پوری ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، پھر ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی آپ کا اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ. 2-3 منٹ کوئی حرج نہیں، اتنی چھٹیاں بھی تو میں نے کر لی، اور پھر ہمارے یو ایس اے میں تو ہماری بہت سی چھٹیاں آ جاتی، پتہ نہیں لوتھر ڈے اور یہ ڈے اور دس ڈے اور دیٹ ڈے. چل قالا، اس نے کہا. ٹھیک ہے، انا بے شک، یا میں. اب دیکھیں یا کا سیگا بھی آ گیا. فقہنی فی دین آپ نے پڑھا تھا نا، اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. انی بے شک میں، لیحزننی، لا البتہ، یحزن غمگین کرتا ہے. اب نی جو ہے نا، یا نی مجھے، لیحزننی البتہ غمگین کرتا ہے مجھے، ان کے تذہبو تم اذہبو لے جاؤ، تذہبو تم لے جاؤ، بھی اسے، و اخافو اور اخافو میں ڈرتا ہوں، ان کے یأکلہ کھا جائے اسے، یاکلہ کھا جائے ہو اسے، یاکلہ کھا جائے اسے، الذئب بھیڑیا، وانتم و جبکہ، انتم تم. اب وہ یہاں پہ اور نہیں ہے، جبکہ ہے. ایک جگہ بہت سی جگہوں پہ حالانکہ کے معنی بھی، حالانکہ و جبکہ، اور کے معنی میں بھی آتا ہے. وان تم جبکہ تم، ان سے ہو اس سے، ان ہو اس سے، غافلون غافل ہو، غافل کی جمع. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. تو آیت کی طرف آتے ہیں. قال انی لیحزننی، یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا جب انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ جو ہیں ہم ان کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے اور کیوں ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہ میں، یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، حزن سے ہے نا. ہا زانون، آپ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہ منی اعوذ بک من الحزن، جو پوری دعا ہے نا، پوری مصنون دعا ہے. تو حزن جو ہے غم سے ہے. ٹھیک ہے، حزن کہتے ہیں غم کو.
تو مجھے جو ہے تمہارا لے جانا یوسف علیہ السلام کو سخت صدمہ دے گا، سخت غم میں مبتلا کرے. نہیں مجھے تو سوچ کر ہی کچھ ہونے لگتا ہے تمہارے ساتھ بھیجنے میں کہ انتظبو بہی، کہ اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں. اور پھر انہوں نے کہا واخافو، اور مجھے خوف بھی آتا ہے، میں ڈر بھی رہا ہوں. کس سے ڈر رہا ہوں؟ مجھے یہ خطرہ بھی لگا رہتا ہے کہ یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلین، کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے. تم اسے لے جاؤ اور تم اس سے غافل ہو جاؤ، غفلت برتو اور اسے بھیڑیا کھا جائے. ٹھیک ہے. تو خوف جو ہوتا ہے نا، یہ ماضی کے لیے آتا ہے. خوف کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی کے اندیشے ہوتے ہیں، ڈر ہوتے ہیں. جاب چھوٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اخاف و خا وا فا، خوف خا وا فا اس کا روپ ہے. جاب چھوٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، والد کا انتقال ہو جائے گا تو بچے بعد جو پڑھ رہے ہوتے بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہوتے، فیس کہاں سے ہوگی. تو جو ہے یہ خوف ہوتے ہیں نا فیوچر کے. خوف جو ہے فیوچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حزن جو ہوتا ہے ماضی میں جو پچھلے ہوئے واقعات ہوتے ہیں ان کو انسان وہ یاد کر کر کے غم کرتا رہتا ہے. لیکن ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نہ خوف کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام پڑھتے ہیں. مشکل آتی تو بھی پڑھتے ہیں، بہت سے ذکر کرتے ہیں. تو ماضی کے بھی غموں میں نہیں رہتے ہیں، کیونکہ تو شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ذکر سے وہ کر دیتا ہے. ہم مصروف رہیں، غم کرتے رہیں، اس نے نہیں پوچھا، اس نے نہیں بولا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، فلاں ہے، یہ وہ. تو انہوں نے یہاں پہ دونوں باتیں بیان کر دی کہ مجھے تو یہ چیز صدمہ دیتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھیج دوں، اور مجھے تو خوف بھی آ رہا ہے کہ اور تم غافل ہو جاؤ، بھیڑیا اس کو کھا لے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا. اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا. دوسرے یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے. یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی. ٹھیک ہے. ابھی یہ لوگ کنعان میں، ٹھیک ہے، مصر کا بھی واقعہ گیا، مصر کیسے پہنچے یوسف علیہ السلام، اور کنویں میں جانے کے بعد نا. اور یا اس وجہ سے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں. اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے چھڑا دیا. پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے، خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے. جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچا لیا وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی. اب ایک آپ دیکھ لیں حدیث اسکرین پہ، قرطبی کی حدیث ہے، تفسیر قرطبی میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ اسکرین پہ توجہ مبذول. عبداللہ بن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا گیا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی. بچوں سے کہہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا گیا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی. انسان اتنا مجبور ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے ساری بات ہم تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی. ہمارا ٹائم وہ ہو گیا، تو پھر اگلا ہم انشاءاللہ منڈے کو ہم انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. اگلی آیتیں سبحان ربک رب العزت، اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جمعے کو ہمارا ہوتا ہے، لیکن چونکہ سعودی عرب میں ویکینڈ جمعہ ہفتہ ہوتا ہے، مجھے لوگ آ جاتے ہیں مزاح پرسی کے لیے، تو آپ لوگوں نے آج وقت نکالا. اللہ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. اب سنڈے کو ہمارا انگلش کا درس ہوگا، سورۃ آل عمران چل رہی ہے. ہماری فائقہ بہن اور رفاقت بہن بھی ہوتی ہیں، کچھ بہنیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. آپ بھی کوشش کیجئے بچوں کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، نواسے نواسیوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں انشاءاللہ.
اور ابھی آپ کو پیر کو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے سورہ یوسف کو. اور اب ان آیات کے متعلق کوئی بات رکھنی ہو, کوئی بہن کچھ کہنا چاہتی ہو تو ضرور شیئر کریں. تو چلیں اپنے ریفلیکشن دیں اس پر.